سورہ ہود کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 67 نمبر آیت ہے۔ باتوں کا سلسلہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے ہے۔ صالح علیہ السلام نے نصیحت کی، لوگوں نے نصیحت نہیں مانی، معجزہ کا مطالبہ کیا۔ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو عطا بھی کیا، اونٹنی کی شکل میں۔ پتھر سے یا پہاڑ سے اونٹنی نکال کے اللہ نے انہیں دکھایا۔ صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں نصیحت کی کہ اسے اللہ کی زمین پر کہیں بھی چرنے دو، کھانے پینے دو، اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن لوگوں نے اس کا بھی استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ اگر برے ارادے سے اس اونٹنی کو تم لوگوں نے چھوا بھی، تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا۔ ویسا ہی ہوا، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ عذاب کیا تھا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تو ان ظالموں کو چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ چنگھاڑ یعنی بہت زور کی ساؤنڈ، آواز، جس سے دل و دماغ پھٹ گئے ان کے۔ وہ آواز کیسی ہوگی کہ جس سے آدمی کا دل و دماغ پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے؟ وہ آواز کیسی ہوگی، کتنا زور رہا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اس آواز کی وجہ سے اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اپنے گھروں میں سب اوندھے منہ۔ دل و دماغ پھٹتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آدمی اوندھا منہ زیادہ گرتا ہے۔ بہرحال وہ بکھر گئے۔ اوندھے منہ پڑنے کا مطلب کہ ایسے بکھر گئے کسی لائق نہیں رہے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے ایسے وہ نست و نابود ہوئے جیسے یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ یہاں نہیں، دوسری جگہ میں ہے کہ اللہ نے زلزلہ بھی بھیجا۔ جب یہ اوندھے منہ پڑ گئے اور سب کے سب مر گئے تو اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ زمین اوپر سے نیچے ہو گئی۔ ایسا بھونچال آیا کہ زمین سے اوپر سے نیچے ہو گئی زمین، یعنی جیسے کوئی آبادی تھی ہی نہیں، ایسا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ کأن لم یغنوا فیہا، یہاں پر کوئی کسی بھی انسان کی آبادی نہیں تھی، ایسا ہو گیا۔ وہ جگہ ایسی ہو گئی، کوئی بستی نہیں تھی، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی انسان ہی نہیں بستا تھا، ایسی جگہ ہو گئی وہ۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو یہ وجہ، یہ ریزن کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے بھیجا ہوا معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اسے قتل کر ڈالا، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، انہوں نے کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، لعنت ہو، دوری ہو قوم سمود کے لیے۔ قوم عاد کے تعلق سے بھی کہا اور اللہ نے قوم سمود کے تعلق سے بھی کہا کہ بدترین قوم رہی، اور یہ لعنت ہو اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اب کو صالح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ لگاتار نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور پھر انبیاء کا کئی تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، ہمارے رسولوں میں سے ابراہیم بھی اپنے قوم کے پاس آئے، بالبشرا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے پاس، ہمارے پاس سے رسول آئے، پیغمبر آئے سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم انہوں نے کہا۔ قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ یہاں مختصر اللہ نے کیا، مبتدا خبر کا تذکرہ کیا، مبتدا کا نہیں کیا، یعنی یہ گرامر عربی کا۔ سلام یہ مختصر شارٹلی، یہ وعلیکم السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے پیغمبر آئے، یعنی فرشتے آئے، انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بلا کسی دیر کیے ہوئے کہا فما لبث، بغیر کسی دیر کے، کوئی دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کر پیش کر دیا۔ آگے ہم لوگ سنیں گے، یہاں پر رک کر ایک دو بات جان لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے، خوشخبری لے کر۔ یہ فرشتے ایکچولی جا رہے تھے، یہ فلسطین کی بات ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام مقیم تھے، اور آگے لوط علیہ السلام کے پاس جانا تھا، بحرا یا بحیرہ کے نام سے ہے وہ جگہ،
وہاں پر لوط علیہ السلام کے پاس جانا تھا فرشتوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جاتے ہوئے راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو ایک خوشخبری سناتے ہیں. اس لیے وہاں رکتے ہیں. مگر یہ انسانی شکل میں تھے, آدمی ایک عام آدمی کی طرح انسانی شکل میں تھے. وہاں پہنچے فرشتے تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کرام کے بعد فوراً اندر گئے اور کھانے کا کچھ سامان لے کر آ گئے. جیسے یہاں لانے کا بھی عجل حنیذ, بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے. مہمان نوازی کا ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے سامنے. مہمان نوازی کے لیے ایک آئیڈیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمان کو یہ نہیں پوچھا کھانا کھائے ہیں, تھوڑا کھانا کھا لیجیے گا, آپ لوگوں کے لیے چائے بنا دیتے ہیں, ہے نا, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. مہمان آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو آپ کے پاس ہوتا ہے پیش کیجیے. یہ بہترین طریقہ ہے. جن کو اگر کھلانا نہیں ہوتا ہے ہم میں سے کسی کو تو پوچھتے ہیں بھائی آج کھانا بنا دیتے ہیں, آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں پتہ نہیں, کھانا بنا دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اس لیے پوچھتے ہیں نہیں بھائی رہنے دیجیے, کیوں بنائیں گے, نکل گئے آپ کی نہیں بنانا نہ پڑے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں پوچھتے کہاں سے آئے, کتنے دور سے آئے, مہمان ہیں ہمارے, جو ان کو گھر میں تھا پہلے سب سے پہلے کھانا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے, مہمان نوازی کا بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اس میں کئی باتیں ہیں اس حدیث میں, اس میں ایک بات یہ ہے فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. کیسے؟ جو اس کی صلاحیت, جو اس کو مہیا ہوگا. وہی وہ چائے پلا سکتے ہیں تو چائے, ایک گلاس پانی پلا سکتے ہیں تو پینا, لیکن مہمان نوازی کرنا ہی چاہیے. یہ بات ہے. فل اکرم, فل کہتے ہیں مسٹ, چاہیے ہی, مہمان نوازی کرنا ہی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی سکھائے ہوئے اخلاق کے مطابق اندر گئے اور سیدھا لے کر آ گئے. تو ہمیں چاہیے کبھی بھی لینے کی. چونکہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ جانتے کہ فرشتے ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں. جیسے آگے آ رہی تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ, قرآن ہی کی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کھانا پیش کرتے ہیں, فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں, لیکن انسانی شکل میں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سچا انسان ہے, آدمی ہے, مہمان ہے, تو انہوں نے اس لیے لا کر کھانے کو پیش کر دیا, مگر وہ کھائے نہیں. تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ سب سے اہم اور وضاحت کے ساتھ دلیل ہے, کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. کسی بھی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ پچھلے کسی نبی کو. اگر عالم الغیب ہوتے تو فرشتے کو کھانا دیتے آ کر, لا کر گھر سے لا کر, یہ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا تو ضرور ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں, ہاں فرشتے ہیں, ہاں بولیے کیسے آنا ہوا یا کیا بھی جو کیا خبر ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے, انسان ہی سمجھے, اپنی طرح انسان سمجھے, اور اس کے بعد لا کر کھانا دے دیے. ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور پوچھ کر نہیں گئے کہ آپ لوگ کیا کھائیں گے, کیا پکا دیں, نہیں, آپ کو کیا ہے وہ دیجیے. اور بہت ہی اہم بات یہ بھی طریقہ ہے کہ اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں تو ہم بریانی ہی کھلانا پڑے گا. اب ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں اتنے تکلف کرتے ہیں کہ صلاحیت نہیں ہے, پریشانی ہے گھر میں, پھر بھی نہیں بریانی تو پکانا پڑے گا, کیوں مہمان آئے ہیں, تو بریانی کے لیے پورا قرض وغیرہ سب کر کے اور کھانا کھلاتے ہیں. تھوڑا طریقہ صحیح ہے. مہمان نوازی کا بہترین آئیڈیل آپ کے گھر میں کیا ہے, وہ آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں, سوکھی روٹی پیش کیجیے. آپ کیا کھاتے ہیں وہ پیش کیجیے, کیا ہے گھر میں وہ پیش کیجیے, جو مہیا ہو. مہمان نوازی کا بہترین آئیڈیل ہے جو مہیا ہو آپ کے گھر میں وہ دیجیے, بلا جھجک, بلا تکلف, بلا کچھ. پہلی بات نہ پوچھ کر جو ہے دے دیجیے, اور مہمان نوازی کرنا ہی چاہیے. بہرحال انشاءاللہ پوری تفصیل آ رہی ہے. یہ فرشتے تھے, انہوں نے کھایا نہیں, اور پوری ساری تفصیل انہوں نے بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان واقعات سے, انبیاء کرام کی باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو ہر حال میں قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہ. سوال ہے اذان, اچھا سوال ہے عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی, تکلیف, دکھ, مصیبت جب آتی ہے, ایک ہی چیز آزمائش بنتی ہے اور وہی چیز عذاب بھی ہے. آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں, آزمایا جاتا ہے ایمان والوں کو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, ثمرات آگے پوری آیت ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, ضرور آزماؤں گا. تکلیف, پریشانی, مصیبت اور بہت سارے دکھ تکالیف سے ہم ضرور آزمائیں گے. تو یہ آزمائش ہے, آزمائیں گے, مومنوں کو آزمائیں گے. اگر ایک تکلیف مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے, وہ بیماری کسی مومن کو جب ہوتی ہے ایک آزمائش ہوتی ہے, اس بیماری کی حالت میں کیا کرتا ہے, یہ آزمائش ہے.
اور وہی بیماری جب کسی کافر مشرک فاسق گنہگار کو ہے تو اس کے لیے عذاب ہے. چیز ایک ہی ہے مگر مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے, کافر و مشرک کے لیے عذاب ہوتا ہے.